اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اولی الامر، اور اولی الامر جو مسلمان امیر ہے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو نبی پاک کے بعد اولی الامر حضرت ابو بکر تھے، پھر حضرت عمر تھے، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر حضرت حسن، پھر حضرت حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مولویوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، بنی اسرائیل کے مولوی جنہوں نے تورات میں رد و بدل کی، ذکر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی چھپایا، اور پچھلی آیات میں گزر چکا ہے کہ اللہ نے ان کو فرمایا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اے یہودی مولویوں، تم حق کو چھپاتے ہو جاننے کے باوجود۔ تو تمام تفاسیر میں آیا ہے وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ سے مراد بنعت محمد، بذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آپ کی آمد کا ذکر تھا۔ یہ کتابی یہود و نصارہ مولوی پردہ ڈالتے تھے، اسی طرح اب بھی نام نہاد مولوی کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلاۃ والسلام جو قرآن سے ثابت ہیں، صلاۃ والسلام کے لیے الیاذ باللہ لفظ بدعت استعمال کرتے ہیں، اور بخل سے کام لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کے جو چیپٹر مشکات شریف میں اور بخاری میں جو شمائل رسول کے چیپٹر ہیں، ان میں سے بھی بعض بد مذہب مولوی نام نہاد مسلمان جو شمائل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل چیپٹر احادیث کے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں آگے پڑھ لو یہ حدیث پڑھ لو، آگے پڑھ لو یہ حدیث پڑھ لو، ان سے آگے گزر جاتے ہیں۔ یہ تو قبر میں جائیں گے، ان کو مار پڑے گی، پھر ان کو پتہ چلے گا۔ تو ان یہودی مولویوں کی اللہ نے مذمت کی ہے، اور اس سے امت محمدیہ کے علماء کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، حق پر پردہ نہ ڈالے، اللہ کی توحید بھی دل کی گہرائیوں سے بیان کریں، اور ذکر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی پردہ نہ ڈالیں، بخل سے کام مت لیں۔ صلاۃ والسلام پڑھنے کا حکم قرآن میں آیا ہے، اگر ایز عالم صلاۃ والسلام کو بدعت کہے تو وہ لعنتی ہے، باقی جو حالات جو عوام میں سے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ صلاۃ والسلام کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ عالم کے زبان پر صلاۃ والسلام کے لیے لفظ بدعت کا آنا یہ انتہائی گمراہی اور بدبختی کی دلیل ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہودی مولویوں کی مذمت کرتے ہوئے کہ چند روزہ زندگی میں انہوں نے نبی پاک کے ذکر پر پردہ ڈالا، غلط فتوے دیے، تورات میں رد و بدل کی، عمرا یہودیوں سے پیسے لے کر غلط فتوے دیتے،
اور کتابوں سے منسوب کرتے یہ تورات میں ہے، یہ انجیل میں ہے، یہ زبور میں ہے، تو پھر اللہ نے ان کی مذمت کرتے ہوئے مزید فرمایا اولئک الذی نشترى الحیات الدنیا بالآخرات، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تجارت کی حیاتی دنیا میں بالآخرات بدلے آخرت کے، فلا یخفف عنہم العذاب، پس ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، فلا یخفف، پس نہ تخفیف کی جائے گی، کمی کی جائے گی، عنہم العذاب، ان کے عذاب میں، ولا ہم، اور نہ ان کی، وا اور لا نہیں، ہم ان کی، ینصرون، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو آج کے درس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ آج کے جو مسلم علماء ہیں ان کو چاہیے کہ یہود اور نصارہ مولویوں کی جو مذمت بار بار اللہ نے کی ہے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، قرآنی احکامات پر پردہ نہیں ڈالنی چاہیے، کسی کو شرعی مسائل میں رعایت نہیں دینی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں وہ امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، سب کے لیے یکساں ہیں۔ سود کو پرافٹ کہہ دینا اور اس قسم کی خرابیاں جو معاشرے میں آئی ہوئی ہیں، علماء کو چاہیے کہ وہ دفاع کریں، جو قرآنی احکام ہیں وہ پڑھ کر سنائیں اور صحیح صحیح لوگوں کو مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں۔ چند سکوں کے لیے اپنی عاقبت مولوی خراب نہ کریں۔ اس گناہگار کو اور تمام جو علماء اسلام ہیں، میں تو خیر ان کا ایک ادنا خادم ہوں، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک اور قرآن و سنت کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، اور علماء کو چاہیے کہ چند سکوں کے لیے وہ غلط فتویٰ نہ دے۔ اب دیکھیں نا، قرآن پاک میں آیا ہوا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اولی الامر، اور اولی الامر جو مسلمان امیر ہے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو نبی پاک کے بعد اولی الامر حضرت ابو بکر تھے، پھر حضرت عمر تھے، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر حضرت حسن، پھر حضرت حسین۔ اسی طرح جو بھی اولی الامر کی پیروی نہ کرے وہ گناہگار ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اسلام کی بات کرتے ہوئے مولوی چند وزارتیں لے لیتے ہیں پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے مولویوں نے؟ اتنی تنظیمیں ہیں ہوں، اتنے مدارس ہیں ہوں، الحمدللہ خوشی ہے، لیکن علماء پر فقیر حسن محمود یوسفی سلیمانی علماء پر سوالیہ نشان ہے کہ اس ملک پاکستان کے جتنے علماء ہیں ان کا ایک امیر کیوں نہیں ہے؟ مجھے تو سیاست کی سمجھ نہیں ہے، لیکن قرآن و سنت کی اپنی استعداد کے مطابق میں بات کرتا ہوں، لیکن جو داعی سیاست بنے ہوئے ہیں مولوی اور کہتے ہیں کہ دین سیاست سے جدا نہیں،
سیاست دین سے جدا نہیں، ان پر میں سوالیہ نشان بن کر کہتا ہوں۔ فقیر حسن محمود یوسفی سلیمانی ان پر سوالیہ نشان ہے کہ اتنی علماء کی تنظیمیں ہیں، مذہب کے نام پر سیاسی بھی تنظیمیں ہیں، الیکشن بھی لڑتے ہیں، ایم پی ایم این اے بھی بن جاتے ہیں، لیکن ملک میں شرعی حکومت نہیں ہے۔ بدبختی یہ ہے کہ ان مولویوں نے ایک امیر بھی نہیں بنایا۔ ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اولی الامر ایک ہوتا ہے، وہ اولی الامر کہاں ہے ان کا جس سے یہ شرعی حکومت کو قائم کر سکے؟ یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، کم از کم اولی الامر ایک ہو۔ باقی نماز کا تعلق عقیدے سے ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنے عقیدہ کے علماء کے پیچھے نماز پڑھے، لیکن شریعت کے نفاذ کے لیے ایک امیر تو ہونا چاہیے تاکہ ملک میں شرعی قوانین ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صحیح ہے یہ